قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 سورہ روم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین زمین میں اہل فارس سے، اور یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں اختیار اللہ کو ہی حاصل ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حضوری کے منکر ہیں۔ آیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قوت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو جوتا بویا اور آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مسلسل برائیاں کی، برائی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم مایوس اور بے آس ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیے تھے وہ باغ بہشت میں خوش و خرم اور محترم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا وہ ہر وقت عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تم جب شام کرو اور جب صبح کرو تو اللہ کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور آسمانوں میں اور زمین میں اور سپہر کو، اور جب تم ظہر کرتے ہو ساری حمد و ثنا اسی خدا کے لیے ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ سرسبز کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم ایک دم آدمی بن کر پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی و ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور دن میں اس کے فضل روزی کا تلاش کرنا بھی۔ بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت خشکی کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یک بار ہی نکل پڑو گے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے،
اور سب اسی کتاب فرمان ہے، اور وہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے اعلیٰ ہے، وہ غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات اور تمہارے حالات سے ایک مثل بیان کرتا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس طرح شریک ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں کہ تم اور وہ برابر کے حصے دار بن جاؤ، کہ تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے برابر والے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل سے کام لینے والوں کے لیے اسی طرح آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ ظالم لوگ سمجھے بوجھے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جسے اللہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دے، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل سے کنارہ کش ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف رکھیں، یعنی اس دین فطرت کی پیروی کریں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تم اپنا رخ اسلام کی طرف رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ ہو گئے، پھر ہر گروہ اس پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک گروہ پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ اچھا، کچھ دن ہنس مزہ حاصل کر لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند دلیل نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر ان کے اعمال کی پاداش میں جو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت دار مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رضائے خدا کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو چیز روپیہ تم اس لیے سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم خوشنودی خدا کے لیے دیتے ہو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کارستانیوں کی وجہ سے خشکی و تری ساری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ دین مستقیم کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہ ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا پس اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ اللہ
اپنے فضل و کرم سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی بشارت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے تمہاری کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے اسے آسمان پر پھیلا دیتا ہے، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر وہ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، تو بس وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے برسنے سے پہلے مایوس ہو رہے تھے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دے جس سے وہ اپنی سرسبز کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لے تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہی لوگ تو ماننے والے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کا آغاز کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں جوانی کی قوت بخشی، اور پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے، اور جن لوگوں کو علم و ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے نوشتے کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہو گے۔ چنانچہ یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تمہیں اس کا علم و یقین نہیں تھا۔ سو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے توبہ کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال پیش کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ لے بھی آئیں تو بھی کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو جانتے نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ثبات سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش دلا کر بے برداشت نہ کرتے۔